اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ناول زور پرائڈ، آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے صرف دل کے سائے میں، جس کی مصنفہ ہے سائمہ چودھری، آواز عالیہ قریشی کی۔ امید کرتے ہیں ناول آپ کو بہت پسند آئے گا۔ محترم بردار غوری صاحب، السلام علیکم۔ یار تجھے انگلش ڈپارٹمنٹ کی پر کئی کبوتری ایمن منصور چغتائی کی قسم، جس نے تمہیں گھاس نہیں ڈالی۔ میرے اس خط کی ساری تلخی کو روح افزا شربت سمجھ کر پی لینا اور مائنڈ مت کرنا۔ کر بھی لوگے تو میرا کیا بگڑے گا؟ تم نے جو میرے شہر کراچی آنے کا دھماکہ کر کے مجھے تڑخایا ہے، کبھی ڈھنگ کا فیصلہ نہ کرنا۔ قسم ہے مجھے دن میں تارے کیا بلکہ چاند اور سیارے تک نظر آ گئے ہیں۔ دل کم بخت عجیب خرمستیاں کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ غوری، تم اچھے خاصے عقل مند ہو گئے تھے میرے جانے کے بعد، لیکن اب یہ کراچی آنے کا بے وقوفانہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ ضرور تجھے اس باندر میرے سابقہ روم میٹ اسفن نے بھڑکایا ہوگا۔ وہی تو میرا ایک دشمن تھا۔ تیری عقل شریف میں پچھلے 2 سالوں میں کیا ایک مرتبہ بھی نہیں آیا کہ آخر جامعہ پنجاب میں 2 سالوں میں نے دوستی کی زنجیر کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تمہیں کراچی آنے کی دعوت یعنی بے وقوفی کیوں نہیں کی؟ اب جب کہ تم نے یہاں آنے ٹپکنے کا دادا بھائی سیمٹ جیسا ارادہ کر ہی لیا ہے، تو میں بھی ان عظیم وجوہات پر بیٹری کے ساتھ روشنی ڈال ہی دوں جو میری راہ کے رکھنے تھے۔ اللہ جانے میری اماں کو اس نمونے دھدیال کے خاندان میں بیاہ کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ شکر ہے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور ہماری والدہ محترمہ بلقیس خانم نے پرانے زمانے میں ایم اے اردو ادب کر کے ساری زندگی بے ادب خبردار خط پڑھ کر جلا دینا خاندان میں 30 سال کیسے گزارتی ہے؟ جی چاہتا ہے کہ اس کارنامے پر اپنی گریٹ ماں کو 21 توپوں کی سلامی دوں۔ خیر اب جب کہ تم ہمارے گلشن دلا، جس میں پھول صرف چند یعنی میں اور کانٹے کزنز ہیں بے شمار ہیں، اپنی تشریف تودری کا ٹوکرا لیے زبردستی آ ہی رہے ہو، تو یہ مت کہنا کہ پرائیویٹ کمپنیوں نے چڑیا گھر کب سے بنانے شروع کر دیے۔ ہمارے دلوا ابا کی 4 اولادیں اور آگے ان کی نشانیاں عبرتناک گلشن والا میں مقیم ہیں۔ سب سے بڑے تایا ابی کے 2 لخت جگر امن بھیا اور ٹیپو ہیں، لیکن امن بھیا نے ماشاءاللہ ایسی طبیعت پائی ہے جہاں سے گزریں جنگ کی صورتحال خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ خاصی جنگجو طبیعت پائی ہے۔ دوسرے نمبر پر سلطان صاحب ہیں جو ٹیپو کے نام سے معروف ہیں۔ بھلا کے ڈرپوک، اگر حقیقی ٹیپو سلطان انہیں دیکھ لے تو بھڑک کر مر جائے، اگلے لون تک جائیں سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میرے والد محترم تھے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔ ان کے 3 جانشین ہم برادران ہیں۔ بڑے سہیل لالا نے والد محترم کی نسل میں 2 انگریزی بچوں کے ابا جان بن کر 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ایک دفعہ امریکہ اکیلے گئے تھے، واپسی پر 1 عدد میم اور 2 عدد بلونگڑوں کے ساتھ آئے۔ آج کل پھر ابا جان کا نام روشن کر رہے ہیں امریکہ میں۔ پھر دوسرے نمبر پر ہمارے محبوب بھیا ہیں، قسم لے لو صرف نام کے محبوب ہیں۔ اس قدر خشک مزاج، توبہ توبہ، رومانس انہیں دیکھ کر دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ خالصتاً پرویلے ہیں، پولیس میں ڈی ایس پی ہیں۔ تیسرے نمبر پر مہابدولت کاشان عرف شان جی ہیں، لیکن اس بات کے واحد گواہ تم ہو کہ آج تک کسی ریما یا میرا نے گھاس نہیں ڈالی، اور تو اور یونیورسٹی میں بھی پورے 2 سال کسی بھنگی نے بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ ہائے کتنا دکھی ہوں میں۔ خیر چھوڑو۔ پھر بڑے چچا کی 3 بیٹیاں اجالا، سنجیدہ اور اروبا ہیں۔ خبردار انہیں بلانے کی غلطی مت کرنا۔ جو لڑکی گلشن والا میں سب سے زیادہ سانولی نظر آئے، سمجھ لینا وہ اجالا ہے، اور جو ہر وقت کھی کرتی، اٹکیلیاں کرتی، اچھلتی کودتی نظر آئے، وہ یقیناً سنجیدہ صاحبہ ہوں گی، جنہیں واقعی سنجیدہ دیکھنے کو ہماری اکھیاں ترس گئی ہیں۔ چچی ابھی تک اپنی بھابھی کو کوستی ہیں جنہوں نے اس کا نام سنجیدہ رکھا، شاید کسی دشمنی کا شاندار بدلہ لیا تھا۔ تیسرے نمبر پر اروبا صاحبہ، شاعری کا چلتا پھرتا دیوان واقعہ ہوتی ہیں۔ اس سے بات کرنے کی غلطی تو ہرگز مت کرنا،
وہ اس غلطی کی سزا پوری 5 غزلیں اور 40 کے قریب اشعار سنا کر کرتی ہیں، جبکہ سب سے چھوٹے چچا کی فیملی کی خصوصیات اس قدر ہیں کہ پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے اول دوم حصے کے ساتھ۔ مختصراً، باری چچا بہبودی آبادی کی خلاف ورزی کا چلتا پھرتا اشتہار ہیں۔ ان کی نصف درجن اولاد کا نظارہ بغلم خود آ کر لینا۔ ان کی خصوصیات اس لیے نہیں لکھیں کہ کہیں تم ہمارے گھر چڑیا گھر آنے کا فیصلہ ملتوی نہ کر لو، کیونکہ اب میں تم سے ملنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہوں اور جامعہ کی یادوں کو دہرانے کو دل کر رہا ہے۔ خط و کتابت اس لیے نہیں کر سکتا کہ باری چچا کی نایاب میری دشمن نمبر 1 کو گلشن ولا آنے والی ساری ڈاگ سینسر کرنے کا بہت شوق ہے۔ آگ لگے ایسے شوق کو، اور فون پر لمبی بات ہو نہیں سکتی۔ اب آنے کا ارادہ کینسل نہ کر دینا۔ اب ہمارا خاندان ایسا بھی خوف صورت نہیں، بس ذرا تھوڑے سے مخولیے ہیں۔ جو لیٹر کو میرا سلام کرنا، آنٹی انکل کو بھی۔ خدا حافظ۔ تمہاری آمد کا منتظر کاشان جاوید، تمہارا دل، جگر وغیرہ۔ جو نایاب کی نظریں پورے خط سے پھسلتی ہوئی دشمن نمبر 1 والی لائن پر آئیں، اس کا خون ابلنے لگا۔ اندر شاید کسی نے بھڑبڑا جلا دیے تھے۔ اس نے خواہ خواہ نظروں سے خط کو دیکھا، جس میں کاشان کا ہنستا مسکراتا منہ چڑھاتا چہرہ گویا اسے نظر آ رہا تھا۔ اس نے خط کا گولا بنا کر بیڈ پر پھینکا۔ اوہ نو، دشمن نمبر 1! سڑا کریلا نہ ہو تو اللہ کرے اس کے دانتوں میں کیڑا لگے۔ نایاب نے اپنی فیورٹ بد دعا دی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اوہ دشمن! غصے سے سائڈ ٹیبل پر اس نے ٹھوکر ماری، لیکن جوش جذبات سے اچھا خاصا نقصان ہو گیا۔ اف ہائے امی! وہ کافی دیر انگوٹھا سہلاتی رہی۔ آج گلشن ولا میں صفائی کرنے کی باری نایاب اور اجالا کی تھی، اور وہ خصوصاً کاشان کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھیں، کیونکہ پچھلے ہفتے سے اس کی مشکوک سرگرمیاں اس کے تجسس میں مہنگائی کی طرح اضافے کیا جا رہی تھی۔ وہ نسرا ڈھونڈنے والی تھی، لیکن اس چھاپے سے صرف ایک خط ہاتھ لگا تھا، وہ بھی ایک انگوٹھا زخمی کروانے کے بعد۔ خط شاید رات ہی لکھا گیا تھا، لیکن اس سے لیٹر باکس کا منہ دیکھنا ہی نصیب نہ ہوا، اور اب وہ واقعی اس کی دشمن نمبر 1 کے ہتھے چڑھ چکا تھا، اور اپنے خاندان کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ انداز اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اچانک اس نے یہ ثبوت اعلیٰ حکام یعنی تایا بی کو پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل کے اندر سے اندر والے کوٹے میں کمینی سی خوشی کے کئی چراغ جل اٹھے۔ چہرے پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور دل سپرنگ کی طرح اچھلنے لگا۔ اس نے خط والے کوکے کو کسی قیمتی متاح کی طرح اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اچانک اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل کی دراز کے اندر پڑی رائل بلو ڈائری پر پڑی۔ اس کی آنکھیں 100 واٹ کے بلب کی طرح روشن ہو گئیں۔ آخرکار نایاب کو وہ شاہکار نظر آ ہی گیا جس کی اسے ایک عرصے سے تلاش تھی۔ کاشان کو اس نے کئی بار اس پر چوری چوری کچھ تحریر کرتے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا، جو بقول شان کی آنکھیں نہیں خوربین تھی۔ وہ فوراً اٹھی، کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ دن کے 11 بج رہے تھے، سبھی اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل چکے تھے۔ پورے گھر میں بلا کی خاموشی تاری تھی۔ تائی اماں اور چھوٹی چچی پھپھو کی طرف اسلام آباد گئی ہوئی تھی پچھلے 2 دنوں سے، جبکہ دادو بڑی امی اور اس کی امی گھر پر تھیں، جنہوں نے پچھلے 1 ہفتے سے گھر کے کام کاج کے لیے لڑکیوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں۔ نایاب نے دروازہ لاک کر کے اطمینان کا سانس لیا۔ اجالا ڈرائنگ روم میں مصروف تھی، اس کا تجسس آخری حدوں کو چھو رہا تھا، جبکہ دل فل سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ پچھلے صفحے پر خوبصورت رائٹنگ میں کاشان جاوید لکھا ہوا تھا۔ او نو، کاشان جاوید! کم بخت کی رائٹنگ اچھی ہے، دل میں اعتراف کیا۔ اگلا صفحہ پلٹا گیا۔ وہ زبردست طریقے سے چونک اٹھی۔ ایک دفعہ پھر صفحے کو گھور کر دیکھا، گویا نظر لگانے کا ارادہ ہو۔ پیغام اس کے نام درج تھا: مس نایاب باری عرف جاسوس بلی، سلام دشمنی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ چیزیں باندھ
یا کسی اور جاسوس کا ہمارے خاندان سے نزدیک سے کیا میلوں کے فاصلے پر بھی کوئی تعلق نظر نہیں آتا؟ پھر یہ خصوصیات تمہارے اندر کیسے پیدا ہو گئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے جنرل نالج میں اضافہ کرنے کے لیے تم یقیناً اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی جاؤ گی۔ تمہاری سابقہ شاندار فتوحات ابھی تک میری یادداشت میں جگمگا رہی ہیں۔ بہرحال اب خونخوار بلیوں کی طرح گھورنا بند کرو۔ شاباش، یہ ڈائری وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھائی ہے۔ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا شکایت لگانے کے لیے۔ یہ پیغام نہیں، توپ کا گولا تھا جس نے نایاب کی دماغ کی چولیں تک ہلا دی تھیں۔ شرمندگی کے قطرے زبردستی امڈے چلے آ رہے تھے۔ اس نے اگلے صفحات پلٹے، ان پر کہیں بزنس کی یادداشت درج تھیں اور کہیں گھریلو حساب کتاب درج تھا۔ اس نے غصے سے ڈائری پٹخی، صفائی کرنے کا ارادہ ملتوی کیا اور خط کا گولا اٹھا کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اجالا، یہ شان یعنی طوفان کدھر ہے؟ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر زور زور سے کپڑا مار کر چمکانے میں بے حال اجالا کو مخاطب کیا۔ ہائے، خیریت تو ہے نا؟ اجالا نے سرخ چہرے پر خوفناک غصے کے آثار لیے اپنی نازک سی کزن کو دیکھا۔ کہاں ہے وہ فراڈیا انٹرنیشنل؟ نایاب اس کے پوسٹ مارٹم پر جھنجھلا گئی۔ بھائی، وہ فراڈیا صاحب آج بوجہ دیر سے اٹھنے پر چھٹی منا رہے ہیں اور دادو کی گود میں سر رکھ کر ہفتہ لاڈ منایا جا رہا ہے۔ اس نے دالان کی جانب قدم بڑھائے۔ دادو، ہمارے گھر میں بلیاں زیادہ نہیں ہو گئی؟ وہ جو دادو کی گود میں سر رکھے بڑے انہماک سے اس کے جوڑوں کے درد کی داستان سن رہا تھا، جن میں درد کی شدت میں روز بروز اضافہ دادو کے لیے پریشانی کا موجب بن رہا تھا، اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا، ہائے بیٹا، سٹھا گئے ہو؟ یہ میرے جوڑوں کے درد میں بلیاں کہاں سے آ گئیں؟ دادو جھنجھلا گئیں اور اپنی بیماری کے دوران غیر متعلقہ باتیں ویسے بھی انہیں سخت ناگوار گزرتی تھیں۔ دادو، آپ بڑی امی کو اپنے نمونوں کے خاندان میں بیاہ کر کیوں لائی تھی؟ اس نے آتے ہی دھماکہ کیا۔ وہ فوراً بے ساختہ انداز میں اٹھ بیٹھا۔ خطرے کی گھنٹی پوری رفتار سے بجی۔ اے لڑکی، کیا اول فول بک رہی ہے؟ تیرا باپ بھی تو میری اولاد ہے، کیا وہ بھی نمونہ ہے؟ اماں، یہ میرا نہیں بلکہ آپ کے سب سے لاڈلے چہیتے پوتے محترم کاشان جاوید کا فرمان ہے۔ اس نے غصے سے ثبوت یعنی خط کا گولا ان کے آگے پھینکا۔ ارے یہ کیا ہے؟ دادو کو کرنٹ لگا۔ وہ ایسے پیچھے ہٹی جیسے توپ کا گولا ہو۔ دادو کے ہکا بکا انداز پر کاشان کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ ایک پل میں ساری داستان سمجھ گیا۔ اچک کر ثبوت اٹھایا اور آرام سے پینٹ کی جیب میں ڈال لیا، ساتھ میں اطمینان بھرا سانس لیا۔ ارے لڑکے، یہ کیا ہے؟ دکھا تو صحیح۔ دادو جو تخت پر اپنی اینک کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھیں، لیکن ثبوت رستے میں ہی غائب ہو چکا تھا۔ اب ہکا بکا ہونے کی باری نایاب کی تھی، جو دادو کے ہاتھوں اس کی درگت کا خواب آنکھوں میں سجا کر آئی تھی۔ لیکن یہاں تو منظر ہی بدل گیا تھا۔ پھر دادو، آپ کو جوڑوں کے درد کے اسپیشلسٹ کے پاس آج ہی لے چلوں؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں دادو کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا چکا تھا۔ نیا اس کی مکاری پر کھول اٹھی۔ ہائے ہائے، بے وقوف سجن، کب ہوگا ملن؟ وہ بلند آواز میں گنگنایا۔ دادو، یہ دغاباز فراڈی انسان غصے سے باقی الفاظ منہ کے اندر دم توڑ گئے۔ نیا بیٹا، وہ جو چرپل آپ کو فائل دی تھی میں نے کدھر ہے؟ باری چچا اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر نمودار ہوئے۔ وہ خواہ نظروں سے گھورتی اندر بڑھ گئی، جبکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو ٹی وی لاؤنج میں تیز میوزک نے اس کا استقبال کیا۔ ڈیک فل آواز میں بج رہا تھا، شاید نہیں بلکہ یقیناً دادو کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ ایلوس پرسویلے کی آواز میں اس وقت چیختی چنگھاڑتی محسوس ہوئی۔ منجھلے چچا کی اجالا اور چھوٹے چچا کی نایاب چپس کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے معدے کے ساتھ ساتھ روح کو بھی موسیقی کے ذریعے غذا فراہم کرنے میں مگن تھی۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے دونوں میں خوب دوستی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ڈیک کا بٹن آف کیا۔ کیا مصیبت ہے؟ دونوں بے اختیار بولیں۔
سبحان اللہ، ابھی تازہ تازہ دونوں کی بی اے کی انگلش میں سپلی آئی ہے، بلکہ اسٹار لگا ہے، بجائے اس کے کہ وہ 12 تیاری کرو یا انگلش میوزک سے دل بہلایا جا رہا ہے، شرم کرو۔ کیوں کریں ہم شرم؟ سپلی آئی ہے، کوئی بمپاز تو نہیں ٹوٹا؟ نیا نے فوراً دفاع کیا۔ ہائے، سپلی کون سا پہلی بار آئی ہے، معمول کی بات ہے، ابھی تو ایک چانس اور پڑا ہے۔ وہ آگ لگا کر آگے بڑھ گیا۔ دیکھا دیکھا اجالا، یہ شخص تو میری جان کا پکا دشمن ہے، مجھے کھاتا پیتا انجوائے کرتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ MBA کر کے اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے۔ آ لینے دو ذرا تایا ابی، کوئی شکایت نہ لگائی تو نیا نام نہیں میرا۔ ویسے تم دونوں ابھی اسے اتنا لڑتے ہو تو تمہارا رابعہ دلا میں گزارا کیسے ہوگا؟ اجالا نے ان دونوں کے درمیان ایک اور رشتے کا احساس دلایا۔ ہاں کیا؟ وہ ایک دم چوکی، سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ویسے یہ والدین بچپن میں بچوں کے کانوں میں ایسی باتیں ڈال کر زیادتی کرتے ہیں۔ اس نے تو ہوش سنبھالتے ہی اپنا نام اس کے نام کے ساتھ سنا تھا۔ دل خود بخود اس کی جانب چلنے والے راستوں کی طرف چھوڑ سا ہو گیا تھا۔ دل کے سارے دروازے ہی اس کی طرف کھل گئے تھے، لیکن دوسری جانب بے پرواہی کی انتہا ہو چکی تھی۔ بیگانگی کا موسم تھا جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کبھی اسے اپنے درمیان کسی اور رشتے کا احساس دلانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور اس کے ایسے رویے سے ہی تو نایاب چڑھتی تھی، جس کا نتیجہ سوائے لڑائی کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب بلو پینٹ آسمانی کلر کی لائٹنگ والی شرٹ کے بازوؤں کو کونی تک فولڈ کیے وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی سفید رنگت پر کالی سیاہ مونچھیں، کھڑی ناک، سب کچھ ہی جاذب نظر تھا۔ سب سے بڑھ کر سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جن سے شرارت ہر وقت ٹپکتی تھی۔ نیا نے خو بغور اس کا جائزہ لیا۔ پلیز ایک کپ میرے لیے بھی؟ آتے ہی فرمائش ہوئی جیسے تعلقات بہت خوشگوار ہوں۔ سوری، میں مصروف ہوں، میں نے جلدی جلدی خالی کپ میں چائے انڈیلی۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہاں سے بھی لاپرواہی کا عظیم مظاہرہ ہوا۔ بے حس سنگ دل ایسے ہوتے ہیں منگیتر، دل کی جگہ 5 شیر کا بٹا رکھا ہوا ہے۔ اس نے دل میں اسے کوسنے کا شوق پورا کیا جو بے نیازی سے اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ ریلیکس نے آپی، یہ ٹیپو کا بچہ زبردستی مجھے ٹی وی کے آگے سے اٹھا کر لایا ہے۔ اچھا خاصا ابرار الحق کا گانا بج رہا تھا۔ ٹی وی کی شوقین عروہ نے آتے ہی غصے سے ٹیپو کی شکایت لگائی۔ بھائی اپی، جب مستقبل میں بھی اسی کو مجھے کھانا گرم کر کے دینا ہے تو اچھا ہے نا ابھی سے پریکٹس کر لیں۔ ٹیپو بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا اور اپنے اور اروبا کے درمیان جڑے خوبصورت رشتے کا بھرپور فائدہ اٹھاتا تھا۔ لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے شوخ نظروں سے اروبا کو دیکھتا ہوا ٹیپو اس کے اندر احساس محرومی کے کئی رنگ جگا گیا۔ ہاں یہ تو ہے بھائی، کاشان نے بھی ٹیپو کی حمایت کی تو اروبا جھنجھلا گئی۔ آپ تو اس کی فیور کریں گے کاشی بھائی؟ اروبا نے ان دونوں کی گہری دوستی کی طرف اشارہ کیا، جبکہ ان دونوں کو چھیڑتا ہوا کاشان جاوید اسے زہر لگ رہا تھا۔ پچھلے چند روز سے وہ بزنس کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا اور ابھی اس کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس کے من میں عجیب سی اداسی اور وحشت کا موسم چھایا ہوا تھا۔ حالانکہ ساون کی آمد تھی، لیکن باہر کے موسم کی خوبصورتی بھی اندر کی اداسی کو مٹا نہیں پا رہی تھی۔ گلشن ولا کے سارے مکین ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی مضبوط ڈوری سے بندھے ہوئے تھے، جس میں تمام تر کمال دادو کا تھا، جنہوں نے سب کو یکساں اہمیت دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دیورانی اور جٹھانی والے روایتی جھگڑے یہاں پپ نہیں سکتے تھے۔ دادو کی خواہش ان پر ان رشتوں کو مزید مضبوطی فراہم کرنے کے لیے سارے بچوں کی نسبتیں بچپن میں ہی طے کر دی تھیں، جس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، لیکن نایاب باری کو لگتا تھا کہ اس کا واسطہ ایسے شخص سے پڑا ہے جو کسی لطیف جذبے سے نا آشنا ہے۔ وہ رنگوں، جگنوں اور خوشیوں سے محبت کرنے والے شخص کی طلبگار تھی، جبکہ مقابل بزنس اور کامرس کے دھندوں میں گم تھا۔
وہ جتنی اس سے توقعات وابستہ کرتی اتنا ہی دل کانچ کے پیالے کی طرح کرچی گرتی۔ اور جب وہ امن کو اجالا اور ٹیپو کو اروبا کے گرد گھومتے معنی خیز جملوں کا تبادلہ کرتے دیکھتی تو اس کا احساس محرومی بڑھتا ہی چلا جاتا۔ وہ محبتوں کی برسات میں بھیگنا چاہتی تھی، مگر کاشان تو شاید وہ بادل تھا جو برسنا جانتا ہی نہ تھا۔ تب وہ جھنجھلا کر رہ جاتی اور اس کی ہر بات پر اعتراض کرتی، جبکہ وہ بھی تو بھرپور مقابلہ کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی پسند کوئی اور ہو۔ آج کل یہی سوچ اس کے دل و دماغ پر حاوی تھی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ اروبا اور ٹیپو کالج سے نہیں لوٹے تھے۔ محبوب بھائی اور امن بھیا آفس گئے ہوئے تھے، جبکہ باقی لوگ پڑوس میں مقیم بڑی پھپھو کے گھر کسی گھریلو تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ ایک دم خان بابا نے گیٹ کھولا۔ سامنے ہی وہ دشمن جہاں بیگ لیے اندر داخل ہوا۔ ہیلو باگر بلی، انگلش کا تیسری مرتبہ پیپر کیسا ہوا؟ آتے ہی شرارت بھرا جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ بس ٹھیک ہو گیا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اوکے، اللہ سپلی والوں کے ساتھ ہے، فکر مت کرنا بھائی، ایک اور چانس باقی ہے، اس نے مزید چھیڑا۔ ویسے باقی پلوٹون کدھر ہیں؟ اس نے خاموشی سے جلد ہی محسوس کیا۔ سب بڑی پھپھو کی طرف ہیں۔ اچھا، پھر میں بھی ادھر ہی چلتا ہوں۔ اس نے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے بے پرواہ کزن کو دیکھا اور آنکھیں نہ جانے کیوں پانیوں سے بھر گئیں۔ نیا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اجالا جو ابھی آئی تھی اسے خاموش دیکھ کر اس طرف چلی آئی۔ نہیں تو، وہ نظریں چرا گئی۔ تم بتانا نہ چاہو تو الگ بات ہے، کوئی بات تو ہو تو بتاؤں۔ وہی بات بتا دو جو پریشان کرتی ہے، اجالا نے بڑے پیار سے پوچھا۔ ایک دم سے اس کا دل بوجھل ہو گیا اور آنسو خیر کی منڈیر پر پار کر گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے اندر پلتے اندیشوں سے آگاہ کر گئی۔ کوئی رازدان بھی بنانا تھا، آخر کب تک یہ بوجھ اکیلے اٹھاتی؟ بھائی، کچھ لوگوں کو محبت کا احساس دلانا پڑتا ہے۔ کاشی بھائی کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ انہیں اپنی طرف متوجہ کرو۔ کیسے؟ اس نے سوالیہ انداز پر اپنایا۔ اس کے فیوریٹ کلر کی ڈریس پہنا کرو۔ فوراً مشورہ آیا۔ 1000 دفعہ پہن چکی ہوں۔ کسی ڈرامے میں کسی ہیرو ٹن کو اپنا پسندیدہ رنگ پہننے دے کر زمین آسمان کے تلابے ملا کے دے گا اور میری طرف ایک لفظ منہ میں نہیں نکلتا۔ اچھا، تو اس کی پسند کے کھانے بنانا شروع کر دو۔ ہاں، سارا دن گرمی میں سڑ کر بنائے تھے، اس دن موصوف ڈائننگ ٹیبل پر پوچھنا ہی بول جاتے ہیں کہ کھانا کس نے بنایا ہے، ورنہ تو ہر لقمے پر تعریفوں کے انبار نکلتے ہیں۔ خاص سے خوش خوراک واقعہ ہوئے ہیں موصوف۔ تو یار کوئی وہ وش کارڈ بھیج دو برتھ ڈے وغیرہ پر۔ اجالا بھی شاید اکتا گئی تھی۔ یہ کارنامہ بھی سر انجام دیا تھا، یاد نہیں؟ پورا کراچی گھوم کر کارڈ پسند کیا تھا۔ اروبا نے لاکھ منتیں کی کہ آپ ہی مجھے دے دو، ایویں سڑیل کریلے کو دے دیا۔ پھر وہ موصوف فرماتے ہیں، کیا ضرورت تھی فضول خرچی کرنے کی؟ بس اجالا، میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ آنکھیں پونچھتی ہوئی اٹھی اور زخمی لہجے میں بولی۔ اجالا نے چونک کر اسے دیکھا جو شاید کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی، پھر گویا گلشن ولا میں طوفان آ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ پڑی، واحد نشانی یعنی انگوٹھی دادوں کو پکڑائی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا، مگر اس نے چپ سادھ رکھی تھی۔ اس کی ہاں میں نہ بدلی تھی۔ وہ بھی ایک دم سناٹے میں آ گیا تھا۔ ایسا کب اس نے سوچا تھا؟ ذہن کے پردے پر دھدیا شفاف رنگت سبقت براؤن آنکھیں جب غصے میں ہوتی تو مزید پیاری لگتی تھیں۔ کندھوں سے نیچے تک لہراتے گھنگریالے بال، بعض اوقات تو دل سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ وہ تو جذبوں کو سینت کر رکھنے والا شخص تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ لفظوں کے جنگل میں اکثر جذبے منجر ہوتے ہیں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح ٹیپو کو دیکھ کر اروبا چھپتی پھرتی ہے، اس طرح وہ بھی گھبرائی رہے۔ اس کا وہ بدو لڑائی والا روپ ہی تو بھاتا تھا، لیکن یہ اچانک نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ فاصلے کہاں سے پیدا ہو گئے تھے؟ کیا میری بات سنو؟ ایک دن وہ سبتے چڑھ گئی تھی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ لہجے کی حدت پگھلا گئی، وہ کوشش کے باوجود بھی سر نہ اٹھا سکی۔
اس نے بھاگنے کے لیے قدم اٹھائے، وہ دیا اس کا ارادہ بھانپ گیا۔ کمرے میں کسی کی موجودگی نہ پا کر ہاتھ پکڑنے کی جسارت کر گیا۔ اس کے باوجود وجود میں ہلچل سی مچ گئی۔ کاشان پلیز، وہ مجتبی انداز میں گویا ہوئی۔ اف، اسے کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سنو پلیز۔ دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ اب بولو، کون سے جملے اور کون سے لفظ ہیں جو مجھ سے سننا چاہتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں لہجہ بھی لود رہا تھا۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی، چونک کر اسے دیکھا جو شرارتی آنکھوں سے اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ بھائی بولو نا، تاکہ وہی سارے جملے تمہاری سماعتوں کی نظر کر دوں۔ وہ بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں اور لہجے میں محبتوں اور چاہتوں کی شدت کے رنگ اسے بوکھلائے دے رہے تھے۔ اس کا شرمایا اور گھبرایا ہوا روپ دیکھ کر کاشان کی گویا نگاہ پلٹنا ہی بھول گئی، اور اس روپ میں اس قدر دلکشی لگے گی اس کا تو اندازہ ہی نہ تھا۔ پتہ ہے نیا، کچھ باتیں اور کچھ چیزیں اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہیں، اور جذبے تو بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ان کا صحیح اور موقع محل کے مطابق استعمال انہیں انمول کر دیتا ہے۔ میں نے سوچا تھا ساری محبت اور چاہت تمہاری امانت ہے اور وقت پر دوں گا، لیکن مجھے خبر نہیں ہوئی کہ بدگمانی کے گہرے سائلوں میں تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ تو شکر ہے کہ اجالوں کو مجھ پر ترس آ گیا۔ دیکھو، اس کے بعد کے موسم بہت پیارے ہیں اور خوبصورت ہیں، میں تمہارے سنگ گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس کے لہجے کی گرمی اور بے باک انداز تو مکمل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اس نے پھر آرام سے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور پہنا دی۔ نیا نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ دیکھو، میں کھرا بندہ ہوں اور کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہوں، ایک مرتبہ پھر غور سے دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر کوئی اعتراض آ جائے اور انگوٹھی بیچاری میرے منہ پر۔ کیا؟ وہ چیختی بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، مگر نظروں کی تپش کی تاب نہ لا کر سر جھکا لیا۔ جواباً کاشان کا زندگی سے بھرپور کہکہا اس کی سماعتوں کو بہت بھلا لگا۔ یہی یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں خوشیوں سے بھرا ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔